قرآن اللہ کی نشانیاں بیان کرتا ہے اللہ تک پہنچانے کے لیے, سائنٹسٹ اللہ کی نشانیاں بیان کرتا ہے ان نشانیوں کو حاصل کرنے کے لیے, اللہ تک پہنچنا اس کا ہدف نہیں ہوتا. قرآن دودھ کو بیان کرتا ہے کہ دیکھو ہم نے سوکھے چارے سے دودھ پیدا کیا, اس میں نشانی ہے. کیا مطلب؟ جس رب نے اس جانور کو بنایا وہ انسان پر مہربان ہے, اس سے محبت کرو. لیکن جب کوئی سائنٹسٹ دودھ پہ ریسرچ پیش کرے گا تو وہ دودھ بنانے والے کا تذکرہ نہیں کرے. کبھی دیکھا آپ نے کسی بایولوجی یا میڈیکل سائنس کی کتاب میں کہ یہ گردہ ایسے کام کرتا ہے اور آنکھ ایسے کام کرتی ہے, لہذا جس نے بنایا وہ بڑا با کمال ہے؟ میڈیکل سائنس میں ہے, کبھی پڑھا آپ نے یہ؟ بتاؤ بھائی, کبھی پڑھا آپ نے کہ جو پودے اگتے ہیں زائگوٹ بنتا ہے, کھاد سے نائٹروجن بنتی ہے, اس نائٹروجن سے ایسے پھر پودا اگتا ہے, پھر اس میں تناور درخت بنتا ہے, پھر اس میں خربوزے پیدا ہوتے ہیں, پھر اس میں بیج پیدا ہوتا ہے. یہاں تک ہوگا بایولوجی میں. آگے یہ کہ جس نے یہ سسٹم پیدا کیا وہ بڑا باکمال ہے, ایسا کوئی سینٹنس بایولوجی کی کسی کتاب میں نہیں ہے. اور قرآن بھی یہ سارے پروسیس بیان کرتا ہے. واللہ خلق کل دابۃ مما, بایولوجی میں ایک سبجیکٹ آتا ہے نا جانوروں کی اقسام, جانوروں کو بہت ساری, وہ ہم لوگ پڑھتے تھے فائلم نیماٹوڈا آرتھروپوڈا, پتہ نہیں کیا کیا تھا وہ, اب تو بھول گئے. وہ ہوتا ہے نا فائلم نیماٹوڈا آرتھروپوڈا اور کیا ہے وہ بہت سارے ایسے اوڈا پوڈا کر کے آتے تھے, تو ابھی ہم نے رٹا لگا, اب تو بھول گئے. تو یہ تقسیم, دودھ پلانے والے جانور, بغیر دودھ پلانے والے, رینگنے والے, چلنے والے, یہ ساری ایک تقسیم قرآن نے بھی بیان کی ہے. واللہ خلق کل دابۃ مما, اللہ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا. یہ بحث ہوتی ہے نا سائنس میں کہ مریخ پر پانی ہوگا تو زندگی بھی ہوگی, کہتے ہیں نا اگر پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. اس پہ بڑی تحقیق ہو رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر جاندار کو کس سے پیدا کیا؟ پانی سے. پانی ہوگا تو زندگی, جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے. یہ سائنسی حقیقت قرآن نے بیان کی. فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ, اب قرآن ان کو ڈیوائڈ کر رہا ہے. ان میں کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْن, کچھ ایسے ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ, کچھ ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں. تو یہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں. کچھ ایسے جو 6 8 ٹانگیں ہوتی ہیں نا ان کی. یخلق ما یشاء, اب سائنس یہاں پر آ کر ڈیوائڈ کر کے بتائے گی اتنی قسمیں ہیں بس, لیکن آگے اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے یخلق ما یشاء, جس طرح چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے, جس طرح چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. 2 ٹانگوں پہ چلانے والے بھی پیدا کر دیے, 4 پہ بھی, 6 پہ بھی. وہ 6 کو میں کیکڑا دیکھا ہے, 6 7 8 10 ٹانگیں. آنکھیں دیکھو, کسی جانور کو اندھا بنا دیا اس نے, وہ بھی اڑ رہا ہے, وہ بھی زمین میں بڑے آرام سے زندگی گزار رہا ہے. اور کسی جانور کو 2 آنکھیں دے دی اور کسی کو 100 آنکھیں دے دی. مچھر کے سر میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں. کیسے مختلف, جو چاہا جب چاہا جیسا چاہا بنا دیا. تو بایولوجی میں آپ تبھی اسکول پڑھنے والے اللہ سے محبت نہیں کرتے, کیونکہ وہ اس لحاظ سے سائنس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. سائنٹسٹ نہ صرف یہ کہ اللہ سے محبت نہیں کرتے, بہت سے تو اللہ کے وجود سے منکر ہو جاتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں. تو یہ قرآن ہے جو انٹروڈکشن کرواتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ نے اللہ کے انٹروڈکشن کے لیے پیدا کی ہیں, ان میں پڑھ کے اللہ سے غافل مت ہو جانا. تو یہی بات اللہ نے بیان کی. وَتِلْكَ عَادٌ, یہ قوم عاد تھی. جہدوا بآیات ربہم, رب کی آیات دن رات انہوں نے دیکھی مگر ان آیات کا انکار. حالانکہ انکار تو نہیں, وہ تو مانتے تھے کہ یہ چیزیں ہیں. انکار کا مطلب کیا ہے؟ ان چیزوں کے ذریعے رب تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی. دودھ بھی پی رہے ہیں, شہد بھی کھا رہے ہیں, گندم بھی کھا رہے ہیں, خربوزے بھی کھا رہے ہیں, یہاں تک تو اللہ کی نعمتیں سمجھ میں آتی ہیں. آگے ان نعمتوں کا شکر کیا ہے, اس کی ذمہ داری کیا ہے, اسے سوچنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو اللہ نے قوم عاد کی طرف اشارہ کیا. وَتِلْكَ عَادٌ, یہ ہے قوم عاد. جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, انہوں نے رب کی آیات کی انکار کیا. وَعَصَوْا رُسُلَهُ, پیغمبروں کی نافرمانی کی. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, یہ بہت اہم حصہ ہے اس آیت کا. اور اپنی قوم کے جو وڈیرے بڑے سرکش لوگ تھے نا, جن کے پاس دولت یا حکومت تھی, ان کو فالو کیا پیغمبر کی دعوت کو چھوڑ کر. آپ کسی بھی سیاسی تنظیم میں ہو, ہم منع نہیں کرتے,
لیکن اس تنظیم کو خوش کرنے میں، وہاں سے سیٹیں لینے میں یا وہاں اپنا مقام بنانے میں مذہب کی مخالفت بولو بھائی نہیں کرو. یہ سب ختم ہو جائے گا یہیں پہ، سب یہیں رہ جائے گا. علاقے کے ایس ایچ او سے بنا کے رکھو، مگر دین کی مخالفت بولو بھائی. کسی بڑے سے ایسا تعلق پیدا کرنا کہ اس کی وجہ سے آپ اللہ سے تعلقات خراب ہونا شروع ہو جائیں، یہ چیز انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے کر جاتی ہے. فرعون کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، کہ اپنی قوم کو لے کر آئے گا اور جہنم کی آگ میں پھینکوا دے گا ان کو. کیونکہ قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کمزور ہیں، ان کو فالو نہیں کیا. فرعون کو دیکھا پاورفل ہے، اس کو فالو کرنا، فرعون کو فالو کرنا شروع کر دیا. تو ہمیشہ لوگ طاقتور کے پیچھے بھاگتے ہیں، دلیل کے پیچھے نہیں بھاگتے. دلیل کے لحاظ سے نہیں دیکھتے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے.